السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تقریباً 3:30 بج رہے ہیں، 3:45، اور کس طریقے سے پولیس ایک کثیر تعداد میں بلکہ فورس کی شکل میں ہم لوگوں کے گھروں کے باہر آ کر کے اور ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہم لوگ کوئی ہسٹری شیٹر یا کوئی کرمنل ہو بہت بڑے، یا کوئی آتنکوادی ہو۔ تو بہرحال بہت افسوس کی بات ہے، ایک مہیلا جس کو پچھلے 4 مہینوں سے گالیاں اور دھمکیاں آ رہی ہوں، اور اس کے بعد وہ مہیلا تحریر دینے کے لیے تھانے پر جاتی ہے تو کوئی انٹرٹین نہیں کرتا ہے، لیکن اسی مہیلا کے گھر پہ آپ اس طرح سے ڈرانے دھمکانے کی نیت سے آپ نے پولیس فورس پوری تعینات کی ہے، تقریباً 40 سے 50 پولیس والے، اور اس میں 8 سے 10 مہیلا پولیس ہیں۔ اور کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے اور کیا اس کا جز نکالا جائے کہ آپ اس سے ایکچولی کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ واقعی بہت افسوس کا مقام ہے اس وقت کہ آپ مہیلاؤں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، آپ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ گھر کی بچوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا اور وہ کس دہشت سے گزر رہے ہیں۔ آج جب کہ میری خود کی طبیعت نہیں صحیح تھی صبح سے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ مزید ایک مینٹل ٹینشن دی تھی، اور میں اس بات کو اس لیے یہاں پہ آ کے کر رہی ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے، اور اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، سب یاد رکھا جائے گا، یہ دھیان رہے، کیونکہ ظلم کی حکومت بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، آپ جتنا ظلم کرنا ہو کر لیں۔ میں ایک بات آپ سے دہرا دینا چاہتی ہوں کہ لاکھ پہرے لگے ہوں شہر کے دروازوں پر، انقلاب آنے کو ہوتا ہے تو آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہمیں ڈرانا دھمکانا یہ چھوڑ دیجئے۔ میں بار بار یہ بات بول رہی ہوں کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، وی آر ناٹ کرمنلس، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں یوگی جی اور کمشنر صاحب، ایسے ظلم مت کریے آپ ہمارے اوپر، ہم اپنے گھروں میں قید ہیں، بند ہیں، کب تک آپ ہمیں قید رکھ پائیں گے؟ اور آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ اچھا بولیں گے، تو ایسی امید مت رکھیے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کر نہیں رہے ہیں۔ اور سرکاروں سے مطالبے کرنا، سرکاروں سے بات کرنا، ان کی نیتیوں میں خامیاں نکالنا، یہ ہمارا سنویدھانک ادھیکار ہے، اس کو آپ چھین نہیں سکتے۔ یہ ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے، اس کے سنویدھان کی خوبصورتی ہے، اس کی زینت ہے۔ اور بہرحال ہمارے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے، دیش کا ہر وہ طبقہ کھڑا ہے جس کو لگتا ہے کہ ہمیں آزاد دیش میں آزادی چاہیے، جس کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی اسی خوبصورتی کو واپس لانے کے لیے ایک جٹ ہوں گے۔ اور خاص کر مہیلاؤں کے حوالے سے بات کریں تو آپ لوگوں نے مہیلاؤں کے اوپر ظلم ستم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑ رکھی ہے، اور اس کو پورا دیش دیکھ رہا ہے۔ ہمارے سینے حاضر ہیں آپ کی گولیاں کھانے کے لیے بھی، ہم پوری طریقے سے اپنے ملک پر مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم آپ کے ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ خدا